آج کی جو سب سے اہم خبر ہے وہ عمران ریاض خان کا حج پر جانا تھا۔ عمران ریاض خان کو پرواز سے آف لوڈ کر دیا گیا۔ ایک تو خصوصی نشستوں کے حوالے سے قاضی فائز صاحب پورے بینچ کے ساتھ فل کورٹ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ جسٹس عمر فاروق صاحب وہ بھی عمران خان کا سائفر کیس سنیں گے، جس میں کہا جا رہا تھا کہ آج فیصلہ دے دیں گے، محفوظ کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 جون پیر کا روز ہے، نئے ہفتے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں کئی اہم کیسز کی سماعت ہونی ہے۔ ایک تو خصوصی نشستوں کے حوالے سے قاضی فائز صاحب پورے بینچ کے ساتھ فل کورٹ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ جسٹس عمر فاروق صاحب وہ بھی عمران خان کا سائفر کیس سنیں گے، جس میں کہا جا رہا تھا کہ آج فیصلہ دے دیں گے، محفوظ کر لیں گے، لیکن یہ کہنے کی حد تک ہو سکتا ہے ایسا کوئی امکان مجھے نظر نہیں آتا۔ اور اس کے علاوہ محسن اختر کیانی صاحب بابر ستار کے حوالے سے توہین عدالت کا کیس وہ سنیں گے۔ اس کے علاوہ بھی کئی کیسز ہیں۔ آج کی جو سب سے اہم خبر ہے وہ عمران ریاض خان کا حج پر جانا تھا۔ عمران ریاض خان کو پرواز سے آف لوڈ کر دیا گیا۔ عمران ریاض خان کو جسٹس عمر فاروق صاحب کی طرف سے، جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، ان کی طرف سے اجازت دی گئی تھی حج کے لیے۔ ان کا نام ECL یا کسی بھی لسٹ پر تھا، وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا تھا۔ اب عمران ریاض خان کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ وہ حج پرواز کے لیے گئے تو وہاں سے ان کو انکار کر دیا گیا کہ آپ سفر نہیں کر سکتے۔ یہ دراصل عمران ریاض خان کو انکار نہیں کیا گیا، بلکہ جسٹس عمر فاروق کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا ہے۔ جسٹس عمر فاروق صاحب کے سامنے عمران ریاض خان جائیں گے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ وہی فیصلہ کریں گے جو سائفر کیس میں ان کی طرف سے فیصلے کا امکان ہے۔ کب، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عمران خان کو جناب جسٹس عمر فاروق صاحب کی عدالت سے ریلیف مل جائے۔ آپ سمجھ لیں کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلا ہے اور روز قیامت بالکل قریب آ گیا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عمران ریاض خان جب پرواز کے لیے وہاں گئے تو ان کو روکا گیا۔ ان کے وکلا ساتھ تھے، وہاں پہ دیگر لوگ بھی تھے، یوٹیوبر کئی تھے، ان کے دوست تھے، ان کے ساتھی تھے۔ ان کی طرف سے پوری آرگومنٹ کی گئی، پوری بحث کی گئی، لیکن FIA کی طرف سے ایک نہ سنی گئی۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ سفر نہیں کر سکتے۔ عمران ریاض خان کو اس موقع پر گرفتار کیا جا سکتا تھا، لیکن گرفتاری سے عمران ریاض خان اس لیے بچ گئے کہ وہاں پہ یوٹیوبر تھے اور عمران ریاض خان کے وکلا تھے۔ ایک تو عمران ریاض خان کا کیس لڑنے والے وکلا تھے، دوسرے عمران ریاض خان کے جو فین وکلا ہیں وہ تھے، یوٹیوبر کئی تھے۔ اس لیے عمران ریاض خان سر دست گرفتاری سے بچ گئے۔ آ جاتے ہیں بھارت کی طرف۔ وہاں پہ 7 مرحلوں میں 1.5 مہینے میں انتخابات ہوئے، جن کا نتائج کا اعلان 4 جون کو ہونا ہے۔ 4 جون سے پہلے کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کون سا امیدوار کس پوزیشن پر ہے، کون سی پارٹی پہلے نمبر پر ہے، کون سی دوسرے نمبر پر ہے، کون سی جیت رہی ہے، کون سی ہار رہی ہے۔ لیکن ایک ایگزٹ پول سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ مودی نے 2/3 اکثریت حاصل کر لی ہے۔ اس میں ویسے کوئی شک نہیں ہے کہ مودی پہلے سے زیادہ اکثریت کے ساتھ جیت جائیں گے۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اب کے بار 400 پار کے اس مرتبہ 500 نشستوں میں سے 400 سے زیادہ وہ نشستیں حاصل کریں گے۔ یہ مودی کی طرف سے ایک نعرہ بنایا گیا تھا۔ جس طرح سے مودی نے وہاں پہ حکومت کی ہے، جس طرح سے مودی نے وہاں کے عوام کو ریلیف دیا ہے، جس طریقے سے بھارت کو آگے لے جانے میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے، وہ جب بھی موازنہ کرتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں۔ بہرحال مودی نے ایک سیکولر اسٹیٹ کو ایک شدت پسند ریاست ضرور بنا دیا ہے، لیکن بھارت کے حوالے سے جو کچھ بھارتی سوچتے ہیں ان کی سوچ کو آگے لے جانے میں مودی نے کردار ادا کیا۔ اسی وجہ سے مودی تیسری بار بھی جیت سکتے ہیں، لیکن نتائج کا اعلان 4 جون سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اب جو ایگزٹ پول آیا ہے اس میں کہا گیا کہ مودی 2/3 اکثریت سے جیت رہے ہیں۔ اس پر راہل گاندھی اور کیجریوال کی پارٹی کی طرف سے شدید اعتراض کیا گیا ہے، شدید احتجاج کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایگزٹ پول نہیں ہے بلکہ یہ مودی میڈیا پول ہے، جس کی طرف سے ایک جعل سازی کی گئی ہے۔ اب تک کسی کو کچھ نہیں پتا کہ نتائج کیا ہوں گے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ 295 سیٹیں حاصل کرے گی اپوزیشن۔ راہل گاندھی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔
تو 4 جون کل پتہ چلے گا کہ بھارتی انتخابات میں کون سی پارٹی میدان مار رہی ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہمارا تجزیہ یہی ہے کہ مودی 2/3 سے زیادہ اکثریت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن نتائج آنے تک کوئی بھی حتمی طور پر بات نہیں کر سکتا۔ یہ جو سارا کوئی سامنے ایگزٹ پول جو سامنے آیا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی سروے کر دیا جائے۔ اس سروے کو لے کے مودی کی پارٹی کی طرف سے باقاعدہ اس کا اجرا کر دیا گیا۔ یہ سراسر جعل سازی ہے۔ کل پتہ چلے گا 4 جون کو کہ کون سی پارٹی میدان مار رہی ہے۔ IMF کی طرف سے بیوروکریٹ کے گرد شکنجہ تنگ کر دیا گیا ہے۔ بیوروکریٹس ایسی مخلوق ہیں پاکستان میں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ IMF کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے کہ سب کے اثاثے ظاہر کیے جائیں۔ سب کے اثاثے کا مطلب یہ ہے کہ وزراء کے بھی، پارلیمنٹرین کے بھی اور بیوروکریٹس کے بھی اثاثے ان کی طرف سے کہا گیا کہ ظاہر کیے جائیں۔ ویسے پارلیمنٹرین تو مجبور ہیں، وہ جیسے تیسے بھی اپنے اثاثے ہر سال وہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے اثاثے ظاہر نہیں کرتے تو پھر ان کی رکنیت معطل ہو جاتی ہے۔ اپنی رکنیت بحالی کے لیے ان کو اثاثے ظاہر کرنا پڑتے ہیں، لیکن سرکاری ملازمین کو کوئی نہیں پوچھتا ان کی جائیدادیں کتنی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مشتاق رئیسانی وہ بلوچستان کے سیکٹری خزانہ تھے، ان کے گھر سے اربوں روپے نکلے۔ بتایا گیا کہ ان کے گھر کی پانی کی ٹینکی میں بھی پیسے چھپائے گئے تھے، ان کے گھر کے صندوقوں میں 73 کروڑ روپے تو ایک نکلا۔ اس کے علاوہ کروڑوں مالیت کے ڈپازٹ سرٹیفکیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ انعامی بانڈ وہ بھی وہاں سے نکلے، اور زیورات جو ہیرے کے تھے، جواہرات کے تھے اور سونے کے تھے، ان کی مالیت بھی اربوں میں بتائی جاتی ہے۔ اس سارا کو ان کے گھر سے چھاپے کے دوران ملا تھا۔ ایک بیوروکریٹ کیسے اتنی زیادہ دولت کا مالک بن سکتا ہے؟ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کسی کی جائیداد ریٹائر ہونے کے بعد بیلجیم میں ہے، کسی کی جائیداد آسٹریلیا میں ہے، کوئی کسی جزیرے کا مالک ہے، اور دبئی میں جو ابھی لیک سامنے آئی ہیں ان میں بھی ہمارے بیوروکریٹ، ان میں پاک فوج کے افسران شامل ہیں، جرنیل ہیں، ان میں بڑے بڑے سیکٹری ہیں، بیوروکریٹ ہیں، ریٹائرڈ ہیں اور حاضر سروس بھی ہیں۔ ان کی جائیدادیں بھی مہنگے علاقے میں دبئی سے ملی ہیں۔ تو اب IMF کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کا اثاثے ظاہر کیے جائیں، ان کو پابند بنایا جائے کہ اپنے اثاثے یہ ظاہر کریں۔ تو جب یہ بھرتی ہوتے ہیں تو مزاروں پہ جا کے، درباروں پہ جا کے منتیں مانگتے ہیں، اور ان کی ماں ایک کھیر کی دیگ پکانے کے بھی قابل نہیں ہوتی۔ کسی سے ادھار لے کے وہ کوئی کھیر پکاتی ہے، اللہ کی راہ میں نیاز دیتی ہے، اللہ کی راہ میں منت مانگتی ہے، لیکن جب یہ لوگ افسر بن جاتے ہیں تو پھر ان کی دولت کا کوئی شمار نہیں رہتا۔ کسی کا 5 ارب روپے کا پلازا ہوتا ہے، کسی کی کوئی 10 ارب روپے کی مارکیٹ ہوتی ہے، کسی کے پاکستان میں فارم ہاؤس ہیں، کسی کے بیرون ممالک میں جزیرے ہیں۔ تو اس طرح سے پھر کہاں سے یہ اتنی دولت لے جاتے ہیں؟ بہرحال IMF کی طرف سے بیوروکریٹس کے گرد ایک گھیرا ڈال دیا گیا ہے۔ اب یہ مجبور ہوں گے، ان کو بتانا پڑے گا کہ ان کی دولت، ان کے اثاثے جب یہ بھرتی ہوئے اس وقت کتنے تھے، اب کتنے ہیں۔ ہر سال ان کو پابند بنایا جا رہا ہے کہ یہ اپنے اثاثے ظاہر کیا کریں گے۔ تو یا تو ہمارے بیوروکریٹس اتنے زیادہ طاقتور ہیں کہ IMF سے اپنی جان چھڑا لیں تاکہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، لیکن IMF اپنی حکومت سے ہر مطالبہ منوا رہا ہے تو یہ مطالبہ بھی IMF کا مانا جائے گا۔ ویسے تو یہ IMF کے کہنے کی بات نہیں تھی، پاکستان کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنی چاہیے تھی کہ ایک بیوروکریٹ بھرتی ہوتا ہے تو اس سے کتنے اثاثے ہوتے ہیں چند سال کے بعد، اور اس کے بعد پھر جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اربوں خربوں روپے کی جائیدادوں کا وہ مالک بن جاتا ہے، جبکہ اس کے پاس کبھی اپنی زندگی میں ایک سائیکل یا موٹر سائیکل خریدنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے ایک عجیب بات سنی ہے کہ سعودی عرب میں حج پرواز گئی، وہاں پہ اس میں کوئی دھماکہ ہوا تو ایمرجنسی لینڈ کروانا پڑا۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے، بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو گیا، ایک دھماکہ ہو گیا۔ تو دھماکہ جب ہوا تو ان لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی؟ اس حوالے سے میں تھوڑا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سہیل احمد عزیز وہ بتا رہے تھے، میں نے جب موت سے زندگی کی طرف کے حوالے سے ان کا ایک تقریب کے دوران ملاقات میں انٹرویو کیا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا جہاز لاہور سے کراچی جا رہا تھا، مسافر جہاز ملتان کے قریب گیا تو بتایا گیا، پائلٹ نے بتایا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ اس میں کسی نے بم رکھ دیا ہے، تو ہم ملتان نہیں اتر رہے، کراچی نہیں جا رہے بلکہ ہم لاہور واپس جا رہے ہیں۔ تو سہیل احمد کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہوئے اور ہمارے لیے ایک ایک لمحہ قیامت کا لمحہ تھا۔ لاہور بڑی مشکل سے پہنچے، دعائیں کر کے پہنچے، لوگ سیٹ
سیٹ کے آگے ماتھے لگا کر رو رہے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے، کوئی تلاوت کر رہا تھا، کوئی درود پڑھ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ خوف تھا، اور پائلٹ کی آپ دیکھیں کہ نالائق کی نااہلی کہ اس نے ہمیں بتا دیا، بجائے اس کے کہ ملتان میں لینڈ کرتا وہ لاہور میں جہاز کو لے آیا۔ تو جب جہاز میں اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے تو مسافروں کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ یہی کچھ حج پرواز کے دوران بھی ہوا، وہاں پہ کہتے ہیں کہ دھماکہ ہوا تو مسافروں کی کیا کیفیت ہوگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو کوئی وارننگ لائٹ تھی، ہیٹ وارننگ لائٹ، اس کی وجہ سے کوئی تھوڑی سی دھماکی ہوئی تھی جس سے مسافر پریشان ہو گئے۔ دھماکی ہو یا دھماکہ ہو، مسافروں نے تو پریشان ہونا ہی ہوتا ہے۔ یہ دھماکہ وارننگ لائٹ آن ہونے سے ہوا ہے، تو جہاز کے اندر جیسا بھی دھماکہ ہو جائے وہ پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ دھماکہ تو کیا، وہاں پہ اگر کوئی خراٹا بھی لے لے بہت بڑا تو وہ بھی مسافروں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک تو وہاں پہ ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی، اور دوسری ایک کراچی میں بھی ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی۔ وہاں بھی مسافر جہاز کراچی سے ٹیک آف کیا تو تھوڑی دیر کے بعد ایمرجنسی اس نے لینڈ کی، اس میں ٹیسوری صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، گورنر سندھ، وہ بھی بڑے زیادہ پریشان ہوئے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ٹیسوری صاحب بچ گئے، باقی مسافروں کے حوالے سے کسی نے کوئی خبر نہیں دی کہ باقیوں کی کیا حالت تھی۔ یہ کہا گیا کہ ٹیسوری صاحب اس میں موجود تھے، وہ بچ گئے تو گویا نجی پرواز تھی، باقی بھی بچ گئے۔ فارم 47 کی ایک بار پھر بہار آ گئی ہے، فارم 47 والے بالکل صاف بچ نکلے ہیں۔ کل تک یہ نظر آ رہا تھا کہ اسلام آباد کی تینوں سیٹیں مسلم لیگ نون کے ہاتھوں سے جا رہی ہیں، لیکن اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی سنی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون نے جشن منانا شروع کر دیا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ کیونکہ اس حکومت کی طرف سے ایک آرڈیننس جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق ٹربیونلز میں ریٹائرڈ ججوں کو لگایا جا سکتا ہے، اور جو ٹربیونل اب تک موجود ہیں اس میں سے کیس نکال کر کسی دوسرے ٹربیونل میں بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ جہانگیری صاحب بڑے سختگیر ثابت ہوئے تھے، وہ نوٹس لے رہے تھے وہاں پہ اسلام آباد میں تینوں سیٹوں پر۔ انہوں نے کہا تھا کہ قرآن پر فیصلہ ہوگا، فارم 45 لے آئیں۔ جب انہوں نے کہا کہ اپنے فارم 45 لے کے آئیں تو مسلم لیگ نون کے تینوں امیدوار دوڑ گئے، ان کے پاس فارم 45 تھے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ بہرحال پہلے وہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں، عدلیہ بلائے گی تو وہاں پہ فارم 45 دے دیے جائیں گے۔ جہانگیری صاحب اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں تو اگلی تاریخ سے پہلے ان کی طرف سے بندوبست کر لیا گیا ہے کہ وہ کیس بھی ان سے لے کے کسی دوسرے ٹربیونل میں دے دینا ہے۔ آرڈیننس جاری ہو چکا ہے، گو کہ لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف فرما ہیں، جنہوں نے اپنی ایکسٹینشن بھی لینی ہے، 3 سال اپنی مدت بھی انہوں نے بڑھانی ہے۔ تو وہاں پہ کیس جائے گا تو کس طرف جائے گا؟ مسلم لیگ نون کی طرف سے فارم 47 جس طرح سے ایک بار پھر عزت حاصل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی اونچی پروان ہو گئی ہے، اور مسلم لیگ نون والے جشن بے خودی مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کل تک جو نظر آ رہا تھا کہ اسلام آباد ہی نہیں بلکہ ہر وہ سیٹ گئی جو فارم 47 کے ذریعے جعلی طور پر جیتی گئی تھی، لیکن جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا وہ ایسے ہی کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے، انہوں نے پورا بندوبست کرنا ہے، بندوبست کیا ہے۔ خصوصی نشستوں کے حوالے سے بھی قاضی فیصل صاحب کیس کی سماعت کر رہے ہیں، لیکن خصوصی نشستیں اگر تحریک انصاف کو واپس مل جاتی ہیں تو پھر ان کی تو کوئی کارکردگی نہ ہوئی، جنہوں نے یہ سیٹیں ان سے چھینی تھیں۔ تو قاضی فیصل صاحب اور فل کورٹ تو کیا ڈبل فل کورٹ بھی بن جائے، فیصلہ وہی ہونا ہے جو فیصلہ پہلے ہو چکا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔